قیامت قائم ہوگی لتجزا فیہا کل نفس بما تسعی، تاکہ اس دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے دیا جائے، جو بھی اس نے خیر و شر جو بھی انجام دیا ہے، جو بھی عمل کیا ہے، سب کا بدلہ دے دیا جائے۔ فلا یصدنک یصرفنک عنہا، لہذا آپ کو پھیر نہ دے اس سے، یعنی ان آیات پر یا قیامت پر ایمان لانے سے وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اس کے انکار کر کر۔ فتردا، پھر اس صورت میں نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے اگر آپ اس سے پھر گئے، اس پر ایمان نہیں لائے۔ وما تلک کائنۃ بیمینک یا موسیٰ، اور یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں اے موسیٰ، یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ یہاں استفہام تقریر کے لیے آ رہا ہے تاکہ اس پر معجزے کو مرتب کر دیا جائے۔ قال، حضرت موسیٰ کہنے لگے، ہی عصایا، یہ تو میری لاٹھی ہے، اتوکا اعتمد علیہ، میں اس پر سہارا لیتا ہوں جب کھڑا ہوتا ہوں اور جب چلتا ہوں۔ واہش اخبط ورق الشجر بها لیسقط، میں اس کے ذریعے سے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں تاکہ علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے، فتأکلہ، تاکہ وہ کھائیں، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس کے اندر اور بھی بہت سارے فوائد ہیں اس کے اندر، مثلا اس کے اندر جو اور بہت سارے فوائد ہیں، یہاں پہلے تو یہ اس کی لغت بیان کی ہے کہ مآرب کی جو راہ ہے مثلث الرائی، یہاں پر راہ پر تینوں اعراب پڑھے جا سکتے ہیں، مآرب، معارب، معارب، اے حوائج، یعنی اور بھی بہت ساری دوسری ضروریات اس کے اندر مخفی ہے، جیسے کہ کھانا وغیرہ، توشہ وغیرہ ہوتا ہے، اس کو بھی اس کے ذریعے اٹھایا جاتا ہے، اور پانی وغیرہ بھی اس کے ذریعے سے اٹھایا جاتا ہے۔ وطردن، وطرد الہوا، سانپ وغیرہ کو بھی اس کے ذریعے سے مار دیا جاتا ہے۔ یہاں جواب میں اضافہ کیا ہے، دوسری ذریعات کو بیان کرنے کر اور جواب کو اور بڑھا کر بیان کیا ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یہاں جب یہ دنیا کا بھی ایک دستور ہے کہ جب کسی عاشق کو اپنے معشوق سے بات کرنے کا موقع ملے، یا محبوب کو، حبیب کو اپنے محبوب سے بات کرنے کا موقع ملے، تو وہ یہ چاہیں گے کہ دو بات اور زائد ہو جائیں تاکہ اور ان سے لطف مل سکے اور ان سے اپنی محبت اور سیرابی ہو جائے۔ ہر ایک کی ایک چاہت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ، حضرت موسیٰ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ بھئی میں اور بتاؤں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی پوچھا تھا کہ اس کا کیا کام، یہ کیا ہے، یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس سے کیا کیا کرتے ہو، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات مل گئی، مجھے میرا محبوب مل گیا، تو اب وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ میں ان سے اور باتیں کروں تاکہ اور دل کو ٹھنڈک پہنچے اور سکون حاصل ہو۔ تو حضرت موسیٰ نے اس لیے کلام کو لمبا کر کے جواب کو لمبا کیا۔ قال القها یا موسیٰ، اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اس کو ڈالیے، نیچے ڈالیے اس کو۔ فالقاها، حضرت موسیٰ نے اسے ڈال دیا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ ثُعْبَانٌ عَظِيمٌ تَسْعَىٰ، تو اچانک وہ ایک بڑا اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ تَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهَا سَرِيعًا، وہ پیٹ کے بل تیزی سے چل رہا تھا جیسا کہ چھوٹا سانپ چلتا ہے۔ یہ تو بھارا اور موٹا ہونے کے باوجود اتنی تیزی سے چل رہا ہے جیسے کہ ایک چھوٹا سا سانپ جو ہلکا پھلکا ہوتا ہے وہ تیزی سے بھاگتا ہے، ویسے ہی یہ چل رہا ہے، اس کے اندر بھارا ہونے کے باوجود اتنی تیزی ہے۔ المسمى بالجان المعبر به عنها، جس کو دوسری آیت میں جان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قالا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ خذها، اس کو پکڑیے، ولا تخف منها، اور اس سے ڈرنا نہیں ہے، سنعيدها سيرتها، ہم عن قریب اس کو اس کی حالت پر لوٹا دیں گے۔ سیرتها میں جو یہ منصوب ہے یہ بنزع الخافض، حرف جر کے یہاں مخفی ہونے کی وجہ سے ہے، پوشیدہ ہونے کی وجہ سے، یعنی یہاں حرف جر پوشیدہ ہے، الى حالتها، حالتها الاولى، اس کی پہلی حالت کی طرف ہم اس کو لوٹا دیں گے۔ فادخل يده في فمها، پھر اس کو داخل، پھر حضرت موسیٰ نے اس کے منہ میں اپنے ہاتھ کو داخل کیا۔ فعادت اصلا، تو لاٹھی بن کر کے لوٹ آیا، اپنی حالت پر لوٹ آئی، لاٹھی بن گئی۔ وتبین ان موضع الادخال موضع مسکها بین شعبتیها، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس جگہ حضرت نے موسیٰ نے اس جگہ انگلیاں داخل کی ہے جس جگہ اس لاٹھی کی پھانک ہوتی ہے، بیچ سا ہوتا ہے، اس جگہ پر حضرت موسیٰ نے
اس میں ہاتھ داخل کیا تھا. وَأُرِيَ ذَلِكَ سید موسیٰ لِأَلَّا يَجْزِعَ. اور یہ سب چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دکھائی تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں. جب اس کو فرعون کے سامنے اس کو رکھے تو اس وقت گھبرائے نہیں. اس لیے حضرت موسیٰ کو یہ سارا معجزہ پہلے کر کے دکھلا دیا گیا، مشق کرا دی گئی. ورنہ اچانک سے جب یہ کام وہ دیکھے گا تو خود بھی گھبرا جائے گا، پھر ایسی صورت میں وہ اپنا معجزہ وہاں ثابت کیسے کر پائے گا. اس لیے یہاں پر یہ پہلے ان کو ایک طرح سے مشق کرائی گئی. وَاضْمُمْ يَدَكَ. اور دوسرا معجزہ دکھلایا، بتلایا گیا کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کو، مراد ہتھیلی، اس کو اِلیٰ جناحِکَ، اپنی بغل میں، اے جنبک الایسر، یعنی بائیں بغل میں، کاندھے کے نیچے بائیں بغل میں رکھیے، داخل کیجیے، اور پھر اس کو نکالیے. تخرج، اس کو پھر نکالیے، خلاف ما کانت علیہ، تو یہ اس حالت کے برخلاف نکلے گی جس حالت پر یہ پہلے تھی. یعنی پہلے گندمی رنگ کی تھی، اب یہ جب نکلے گی تو اب یہ گندمی رنگ کی نہیں، اب یہ بالکل صاف چمکدار سورج کی جو چمک ہوتی اس کی طرح چمکتے ہوئے نکلے گی. اب یہ تخرج، یہ نکلے گی اس حالت کے خلاف جو پہلے گندمی حالت پر تھی. بیضان، بالکل سفید ہوگی. من غیر سوء، کسی طرح کا اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہوگا، یعنی کوئی سمجھے کہ اس میں کوئی برس کی بیماری ہے، ایسا بھی نہیں ہے. تضیء کشعاع الشمس، سورج کی شعاعوں کی طرح یہ چمکے گی. تغشی البصر، جو آنکھوں کو ڈھانپ لے گی. آیتاً اخری، یہ دوسرا معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. وَهِيَ وَبَيْضَاء، کہہ رہے ہیں آیتاً اخری اور بیضاء جو پیچھے آیا ہے، یہ دونوں حال ہیں تخرج کی ضمیر سے. لِنُرِيَكَ، تاکہ ہم آپ کو دکھلائیں ان کے ذریعے. جب آپ یہ کام کریں گے اپنے معجزے کو ظاہر کرنے کے لیے تو ہم دکھلائیں اپنی بڑی بڑی نشانیوں کو. اے العظمی علی رسالت، آپ کی رسالت پر بڑی نشانی ہم ان کو دکھلائیں. وَإِذَا أَرَادَ عُودَهَا، اور جب آپ ان کو لوٹانے کا ارادہ کریں ان کے اپنی حالت پر، جب ہاتھ کو اپنی حالت پر لوٹانے کا ارادہ کریں آپ، تو پھر اس وقت پھر دوبارہ اس کو اپنے بغل سے ملا لیجئے. ضَمِّهَا إِلَى جَنَاحِهِ، اس کو اپنے بغل سے ملا لیجئے. كما تقدم، جیسے پہلے ملایا تھا. وَأَخْرِجْهَا، اور اس کو نکالیے تو وہ اس حالت پر نکلے گا. اذهب رسول الى فرعون، آپ جائیے، اب رسالت آپ کو دے دی گئی، آپ کے لیے معجزہ بھی دے دیے گئے ہیں. اب آپ فرعون کے پاس جائیے. فرعون اور اس کے ساتھ جو اس کا لشکر ہے، اس کے جو وزراء ہیں، ان کے پاس جائیے اور ان کو دعوت دیجئے. اس لیے کہ فرعون اب حد سے آگے بڑھ چکا ہے، بہت حد سے تجاوز کر چکا ہے کفر کے اندر. اس نے الوہیت تک کا دعویٰ کر لیا ہے. تو اب آپ ان کے پاس جائیں، ان کو سمجھائیں. چنانچہ حکم ہوا اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جائے، فرعون اور ان کے ماننے والوں کے پاس جو ان کے ساتھ ہیں. انہو طغا، وہ سرکشی کر چکے ہیں، حتی جاوز الحد، حد سے تجاوز کر گئے ہیں کفر میں. الى ادعاء الالہیت، الوہیت کا دعویٰ کر کر. اگر وہ صرف ہمارا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر صرف ہمارا انکار کرتے، قرآن و حدیث کا انکار کرتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے، تو یہ ایک انکار ہی تھا. لیکن اس نے انکار کر انکار کے بعد پھر الوہیت کا دعویٰ بھی کیا ہے، انہوں نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر تو اور زیادہ اس نے اور بہت بڑا جرم کیا ہے. صرف انکار کر دینا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن انکار کرنے کے بعد اور الوہیت کا دعویٰ کرنا، یہی کہہ دینا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، یہ تو ایک بڑا جرم پر ایک بڑا جرم کیا ہے اس نے. اس لیے اب جاؤ، ان کو سمجھاؤ. قال، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت مل گئی. اب وہ وہاں جانے لگے، جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو جانے سے پہلے چونکہ ایک بڑا آدمی بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اب ان کے پاس جانا کوئی آسان بات تو ہے نہیں. یہ نہیں کہ دنیا کے اندر بھی اب عام آدمی ہو اور مثاتوں کے عام تبلیغی آدمی ہو، کوئی ایسے ہی وہ چاہے کہ ہم وقت کا جو ذمہ دار ہے، وقت کا حاکم ہے، اس کو جا کر کے دعوت دیں تو جلدی سے ہمت تو تھوڑی ہی پڑے گی. پہلے سوچے گا کہ کیسے ان سے بات کرنی ہے، ان کے سامنے کیسے اپنی بات کو ایسے انداز میں رکھوں کہ ان کو سمجھ میں آ جائے. تو یہ سب سوچے گا، تب جا کر کے وہ اپنی بات رکھے گا، اور اس کے لیے پھر پہلے سے بہت ساری تیاریاں کرے گا، کوشش کرے گا. تو ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام
اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور دعا کرنے کے بعد میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو وہاں پر جائیں گے.